کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابیہ ایسی بھی تھیں جنہیں ان کے قبیلے نے بیٹے سے جدا کر دیا، شوہر سے جدا کر دیا، اور آخر میں ان کے شوہر شہید بھی ہو گئے اور وہ تنہا رہ گئیں، مگر ان کا صبر ایسا تھا کہ اللہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنا دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق۔ ان کے والد ایک ممتاز قریشی سردار اور عرب کے نامور سخیوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ انہیں زاد الراکب کہا جاتا تھا، کیونکہ جو بھی ان کے ہاں آتا یا ان کے ساتھ سفر کرتا اسے زاد راہ کی ضرورت نہ رہتی۔ ان کے شوہر حضرت عبداللہ بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 خوش نصیبوں میں سے تھے جو ابتدا میں اسلام لے آئے۔ ان سے پہلے صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر افراد مسلمان ہوئے تھے، جن کی تعداد 10 انگلیوں سے زیادہ نہ تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام ہند تھا، مگر کنیت ام سلمہ تھی اور یہی نام ان پر غالب آ گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ اسلام قبول کیا اور وہ بھی اولین اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہو گئی۔ اب جب قریش کو ان کے اسلام لانے کی خبر ملی تو وہ بھڑک اٹھے، ان پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، مگر وہ ثابت قدم رہیں اور کسی خوف یا کمزوری کا اظہار کبھی بھی نہیں کیا۔ اب جب مظالم حد سے بڑھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ ہجرت کرنے کی پرمیشن دے دی تو ام سلمہ اور ان کے شوہر بھی اولین مہاجرین میں شامل ہو گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر نے وطن چھوڑ دیا اور حبشہ ہجرت کر گئے۔ وہ ایک مال و دولت سے بھرپور گھر، قریشی وقار اور اپنے معزز نسب کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے سفر پر نکل گئے۔ حبشہ میں نجاشی بادشاہ نے انہیں پناہ تو دے دی، مگر ان کے دل ہمیشہ مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے چین رہے۔ پھر یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کی تعداد مکہ میں بڑھ گئی ہے اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے ان کی قوت میں اضافہ ہو چکا ہے، تو کئی مہاجرین کی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر نے بھی مکہ واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ مگر مکہ واپسی پر معلوم پڑا کہ حالات مزید خراب ہو چکے ہیں۔ قریش نے مسلمانوں پر پہلے سے زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ ہجرت کرنے کی پرمیشن دے دی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر بھی روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے، مگر یہ ہجرت ان کے لیے ایک دردناک المیے میں بدل گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنی داستان یوں سناتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینہ روانگی کا فیصلہ کیا تو انہوں نے میرے لیے ایک اونٹ تیار کیا، مجھے اس پر سوار کیا اور ہمارے بچے سلمہ کو میری گود میں رکھ دیا۔ وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر ہمیں لے جا رہے تھے کہ راستے میں میرے قبیلے بنو مخزوم کے کچھ لوگ آ گئے۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا اور کہا، اگر تم نے خود اسلام قبول کر لیا ہے تو اپنی بیوی کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہو؟ یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اسے تمہارے ساتھ ہرگز جانے نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے زبردستی ابو سلمہ سے چھین لیا۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر کے قبیلے بنو الاسد کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا، اگر تم نے ہماری بہو کو چھین لیا ہے تو ہم بچے کو تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے، یہ بچہ ہمارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے بیٹے سلمہ کو بھی مجھ سے چھیننے لگے۔ دونوں قبیلے میرے بچے کو کھینچ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کا بازو اتر گیا اور وہ روتا رہ گیا۔ میں اپنے شوہر سے بچھڑ چکی تھی، میرا بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا گیا اور میں خود اپنے قبیلے کی قید میں آ گئی۔ اس دن کے بعد میں روزانہ صبح صحرائے بطحا جاتی، اس جگہ بیٹھتی جہاں مجھ سے میرا خاندان چھین لیا گیا تھا اور دن بھر رو کر شام کرتی۔ یہ حالت 1 سال تک رہی، یہاں تک کہ میرے قبیلے کے ایک شخص کو میری حالت پر رحم آیا۔ اس نے میرے خاندان کو قائل کیا کہ مجھے چھوڑ دیں۔ قبیلے نے مجھے پرمیشن دی کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینے جا سکتی ہوں، مگر میں اپنے بیٹے کو مکہ میں کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میرا دل بے چین تھا اور میں بار بار سوچتی تھی کہ میرا بچہ کس حال میں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے میرے شوہر کے قبیلے سے سفارش کی اور بالآخر انہوں نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا۔ مجھے مزید انتظار کرنے کی ہمت نہ ہوئی، میں نے فوراً اپنا اونٹ تیار کیا، بیٹے کو گود میں لیا اور مدینے کے جانب تنہا چل پڑی۔ اللہ کے سوا میرا کوئی ساتھی نہ تھا۔ جب میں تنعیم کے مقام پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ مجھے ملے۔ انہوں نے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو زاد الراکب کی بیٹی؟ میں نے کہا، مدینہ، اپنے شوہر کے پاس۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟
میں نے کہا نہیں، میرے ساتھ صرف اللہ ہے اور میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے اللہ کی قسم میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گا، میں تمہیں مدینے تک پہنچا کر رہوں گا۔ پھر وہ میری اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگے۔ جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تو پہلے میرے اونٹ کو بٹھاتے، خود پیچھے بیٹھ جاتے تاکہ میں آرام سے اتر جاؤں۔ پھر وہ اونٹ کو درخت سے باندھ کر الگ ہو کر بیٹھ جاتے۔ صبح ہوتی تو وہ اونٹ کو تیار کرتے اور دور کھڑے ہو جاتے، میں سوار ہو جاتی، پھر وہ آ کر اونٹ کی مہار پکڑ لیتے۔ یہی معمول چلتا رہا یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ جب قباء کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تمہارے شوہر کی بستی ہے، اللہ تمہارا سفر مبارک کرے۔ پھر وہ واپسی مکہ چلے گئے۔ بالآخر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر سے مل گئیں۔ ان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ کچھ عرصے بعد غزوہ بدر پیش آیا اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی اس میں شریک ہو کر کامیاب لوٹے۔ پھر غزوہ احد آیا جس میں انہوں نے جانفشانی سے جنگ کی، مگر ایک شدید زخم کھا بیٹھے۔ زخم وقتی طور پر تو بھر گیا مگر اندرونی نقصان زیادہ تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ بگڑ گیا اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، ان کو صبر کی تلقین کی، پھر انہیں ایک ایسی دعا سکھائی جو مصیبت کے وقت کہی جاتی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کے بدلے مجھے بہتر عطا فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے، مگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا مانگ لی اور صبر کیا۔ کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک غمزدہ خاتون ہوں، میرے بچے ہیں اور میں کافی عمر رسیدہ بھی ہو چکی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے بچوں کا بھی خیال رکھے گا اور تمہاری عمر کا معاملہ بھی آسان کر دے گا۔ یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کے لیے ہاں کر دی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن گئی۔ یوں امہات المؤمنین میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بے حد محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فہم و فراست، علم اور تدبر میں اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اہم فیصلوں میں مشورہ دیا کرتی تھی۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں تشریف لائے اور ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے ایک نہایت حکمت بھرا مشورہ دیا جس پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کو ٹال دیا۔ یوں ایک عظیم عورت کی زندگی آزمائشوں، صبر، ہجرت، قربانی اور بالآخر عزت و برکت کی بلند چوٹیوں پر پہنچی۔ اللہ جل شانہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راضی ہو اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔